کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو, در در پر کیوں جبیسائی کرتے ہو, سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے. پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے, اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے, بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے, اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. سامنے سمندر آ گیا, قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے, اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا, اے موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں, لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے, دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ نے یہاں فرمایا لا کر, اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا, زندگی تو تھی, بیگار ہم کر رہے تھے, موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو, جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے, پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے, کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے, تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے سے, اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے, وسائل پر ہے, ذرائع پر ہے, مادیات پر ہے, اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے, ہوا معکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے, چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا حصہ, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری, طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہیں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے, کشت ملت را چوں اب, جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے, ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قب, وہ دوسرے تھے اسلام میں, دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین, حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں, دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف, حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں, لیکن اس میں بڑی خوبصورت تصویر قائم کی ہے علماء نے, اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں, بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر, بچوں میں سب سے پہلے علی, خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ, اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے, یہ چاروں ہی پہلے ہیں, ہر ایک کے لیے ولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے, پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے, ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے, تو کیا جواب دیا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ, صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی, کیا فرمایا, کیا عرض کیا, کیسے تسلی دی؟
نہیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمت کشت امت را چو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے قوم ابو بکر، غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت. اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے اللہ عالم، اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں تو حضور جاگے ہیں معاملہ کیا ہے. ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گردن پہنچا دے. ابو بکر کی ایڑی ہے، جس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی یہاں آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے گی نہیں. وہ ہے ابو بکر. حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہن لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی. جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے ہوئی. تو بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک دیا تو پکڑے جائے گا. کیا جواب تھا اللہ کے رسول؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ. کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میسر ہے. مشقت، محنت، تکلیف، نہ صرف محنت و مشقت. محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اونٹ کے مانند ہے یا کولو کے بیل کے مانند ہے، لیکن حیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے. انسان میں احساسات، رنج، غم، صدمہ. کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیحدہ ہے، والدین کی علیحدہ ہے، والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کہ نہیں مستقل. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں جس اولاد کو پالا پوسا، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے، اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے، یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے، ماں کو مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے؟ یہ صدمات، یہ رنج و غم. قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی پر، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. جس پر قسمیں کھائیں اللہ نے 3، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. 3 قسمیں کھا کر بات کیا کہی؟ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کی. محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے، نہیں. اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں. کوئی شخص دفتر میں بیٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے. یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر لائے گا، وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے. اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں، لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن آفیسز اور بنگلوں میں رہنے والے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہیں جو صدمے ہوتے ہیں، انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں پرابلم پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس غریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے ہپنوٹکس کی ضرورت جو ہے انہیں عمرہ کو ہوتی، سیڈیٹیوز کی ضرورت انہیں کو ہوتی، ٹرینکولائزرز انہیں کو چاہیے، انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نیند نہیں. تو مشقت اور محنت ہر ایک کے لیے. صدمہ، غالب نے بہت خوب کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ انسان کا مقدر ہے، یہ تو ہو کر رہنے والی شے ہے. غم تو رہے گا، صدمہ رہے گا. آپ کو شاید یاد آیا ہو
ایک بڑی عظیم ہستی گزری ہے انسانی تاریخ میں، گوتم بدھ، کپل وستو کا شہزادہ، ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، 30 برس کی عمر، اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو، لوگ دکھوں میں ہیں، لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں۔ ایک اندھا آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا، جو ٹھوکر کھا کے گرا اس کے نگاہوں کے سامنے، اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہے یہ اندھا، کیوں ہے؟ کسی کو اندھا پیدا کر دیا جائے، پیدا ہی کرنا، کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ میں قسم کھائی گئی ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، واپس لے سکتے ہو تو لے لو، موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے۔ نہیں جا رہا ہے، رو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر، اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نجات کیسے ہو، نروان کیسے ملے گا۔ پھر آپ کو معلوم ہے 30 برس کی عمر میں جوانی کا دور، جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے، شیر خاک بچہ چھوڑ کر گیا، محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے، کہاں کہاں پھرا ہے، کن کن رشیوں منیوں کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں گیا ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے۔ بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے، اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا ہے۔ عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے، لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا۔ اسی طرح گوتم بدھ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے، وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم، all is pain, all is suffering, all is agony، سروم دکھم، درد ہی درد ہے، رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان حیوانات کے صف میں آ گیا بس، لیکن نہیں، انسان کی ہیومن ٹریجڈی کا نقطۂ عروج بالکل ایک اور ہے۔ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، کیا کرتے رہے زندگی بھر؟ تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی، تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی، یا تم نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، ناانصافیاں کی؟ آؤ حساب دو۔ حیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے، نباتات اور حیوانات اس سے بری، انسان ہے۔ اس پر بھی ایک سورت ہے قرآن مجید کی، سورۃ الانشقاق، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے تو مشقت پر مشقت جھیل کر، تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہی کے لیے۔ ثم لتحسبن بما تعملون، حضور کی ایک خطبے میں جو الفاظ آتے ہیں، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو، رات کو سو جاتے ہو، یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا، that grand accountability، وہ مسئولیت عظیم، پوری زندگی کا حساب، چھوٹی سی چھوٹی باتیں۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ذرے کی ہم وزن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے، اور ذرے کی ہم وزن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤ گے۔ انسان چیخ اٹھے گا، مال ھذا الکتاب، یہ اعمال نامہ کیسا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہیں نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، تمام کا احاطہ کر لیا ہے۔ وہ محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، بہت مبارک ہوں گے، خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھیج دیے جائیں۔ کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا گیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، یہ کہہ کر بیٹھ گئے، اور کہا محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں، ان میں کیسی کیسی شخصیت ہے۔
حسنین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اسی خاندان سادات میں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہے کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہیں۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے۔ ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہوگا، اور جس کے ساتھ ہی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب سب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساتھی کوثر۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوگا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمایا الا انی فرطکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، وَأُكَاثِرُ بِكُمْ، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی 1-2 ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وَأُكَاثِرُ بِكُمْ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دے۔ یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جو قرآن مجید میں آیا یوم ابیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی چھپی ہوئی ہوگی۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آیا، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکات کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے،
پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلا، وہ مردود اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان ہے، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد رسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی تھی۔ ان میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاک جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے، دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویز ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہوگی، اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابی کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، کتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہے، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحیرہ قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے، اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے، یہ اس حوض کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دی، اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو ساتویں آسمان پر بیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کی مخالفت
وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے، اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہیں، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجیے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھیں، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج نہ کریں؟ جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں گے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تو حضور کی جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی۔ حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی، وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی، اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے، اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا، گوشت کا بانٹ دینا، وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر تھا۔ فصل لربک وانحر، تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے، اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا، تو پھر آپ کیوں مشقت جھیلتے ہیں؟ تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا، اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک ادا کرنا ہے۔ تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے۔ اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی۔ شنا، شین، نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ، عدل پر رہو، چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ تو یہ شانی یہ ہے، اس کے معنی دشمن، ان نشانیہ کا ہو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر، کسی شے سے کٹ جانا، خاص طور پر ایک درخت ہے اس کی شاخ کٹ گئی، علیحدہ ہو گئی، شاخ مریدہ، ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے، جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی، وہ بڑھے گی، اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا، اب جب کٹ گئی تو اب وہ سوکھے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے، اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں ہے۔ تو یہ کسی شے سے کٹ جانا، اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، تنہا رہ جانا، لا تجعلنی فردن، مجھے اکیلا نہ بنا دے، تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اب نام اس کا کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا، اولاد نہیں ہے وہ بھی ابتر ہے، گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا، اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں، اس لیے کہ اولاد نہیں، خاص طور پر اولاد نرینہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کی، جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے ہیں، دم کٹا، اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں، یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر کے۔
اب اس کو نوٹ کیجئے، حضور کو ابتر کہا قریش، کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سنا رہا ہوں، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، اے نبی در حقیقت یہ ابتر ہوگی، بلکہ یہ ابتر ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطرا محمد منا، یہ ابن جریر کی روایت ہے، محمد ہم سے کٹ گئے، ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارا مذہب، ہمارے عقائد، اب محمد ہم سے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی۔ یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے، پوری اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا، اب ان کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا، یہ شاگردوں میں سے تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تابعین میں سے ہیں، ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد، لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر، جبر و قدر پر بحثیں شروع کی، تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں، تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا، یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا، اب اس کا ذات کا علیحدہ ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے، اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ۔ تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطرا محمد منا، محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی، اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا، یہودی، مدینہ منورہ سے، اس وقت تک تو یثرب تھا، ابھی کہاں مدینہ منورہ، اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی، اس کا نام یثرب، وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو الفاظ